السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم جوڈیشل کمیشن کے لیے جو ہے سیاسی جماعتوں کے نام بھجوا دیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے یہ نام بھیجے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا نام ڈراپ کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا جن دنوں میں، جب یہ 2-4 دن پہلے جب سیاسی جماعتوں نے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے نام دیے تھے اسپیکر کو، تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا نام دیا گیا تھا۔ میں نے اس پہ تبصرہ کیا تھا، تجزیہ کیا تھا، جائزہ لیا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نے یا تو غلط کیا ہے، غلط فیصلہ ہے۔ پیپلز پارٹی ویسے میچور فیصلے کرتی ہے اور سوچ سمجھ کر مشاورت کے بعد فیصلے کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں پیپلز پارٹی نے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام شامل کیا تھا۔ پھر جب عرفان صدیقی صاحب کا نام آ گیا ادھر سے، اب تو عرفان صدیقی صاحب بھی نہیں ہیں، اب نون لیگ کے ایک اور رکن ہیں جو دیے گئے ہیں، یہ ہیں جی نون لیگ کی طرف سے کون دیا گیا ہے؟ ایک تو فاروق ایچ نائک ہیں اب پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور شیخ آفتاب کا نام دیا گیا ہے۔ پہلے نام دیا گیا تھا عرفان صدیقی کا، تو عرفان صدیقی کا بھی نام ڈراپ کر دیا ہے نون لیگ نے، واپس لے لیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھی پیپلز پارٹی نے نام واپس لے لیا ہے، کیونکہ یہ واپس لینا تھا۔ میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کو واپس لینا پڑے گا، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب یا جو عمر ایوب ہیں یا شبلی فراز صاحب ہیں، ظاہر ہے ان کا میچ نہیں بنتا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، کہ بلاول بھٹو زرداری یا تو سربراہ بنتے کمیشن کے، سپریم جوڈیشل کمیشن کے، پھر تو الگ بات تھی، لیکن وہ سربراہ بھی نہیں، سربراہ بھی اس کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تو پھر بطور ممبر کیسے بیٹھیں گے؟ اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر کسی جج کو نامینیٹ کریں گے اور وہ نامزد نہیں ہوتے، اس کی منظوری نہیں ہوتی، وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے لیے یہ اچھی خبر نہ ہوتی، ظاہر ہے ایک ڈس اپائنٹمنٹ تھی۔ اور اگر بلاول بھٹو زرداری کسی جج کی نام کی مخالفت کرتے تو دو نقصانات اس صورت میں بھی ہوتے، ایک تو اس جج کے ساتھ دشمنی ہو جاتی پیپلز پارٹی کی اور مخالفت، اور دوسرا یہ بھی اگر منظور ہو جاتا ہے، فرض کریں تو ایک تو جج کے ساتھ دشمنی اور دوسرا پھر بلاول بھٹو زرداری کی تجویز مسترد، تو یہ دونوں نقصانات۔ اور اگر فرض کریں بلاول بھٹو زرداری، تیسری صورت میں اگر بلاول بھٹو زرداری کا دیا گیا نام، تجویز کیا گیا نام منظور ہو جاتا ہے اور وہ جج آگے چل کر پیپلز پارٹی کو ہی رگڑے میں ڈال دیتے ہیں، فرض کریں یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کرتے ہیں، آرمی چیف ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، آرمی چیف وزیر اعظم کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کو زرداری صاحب نے بحال کیا تھا نا، چاہے وہ میاں نواز شریف دھرنا لے کر آ رہے تھے، مارچ لے کر آ رہے تھے، اس کے نتیجے میں ہی صحیح، لیکن بحالی تو آصف علی زرداری نے کی تھی 2009 میں۔ تو آصف علی زرداری کے ساتھ کیا کیا افتخار محمد چودھری نے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا، اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا کیا، یہ سب آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس طرح جب اقتدار میں بندہ آتا ہے، جو تقرری کرنے والے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو منصب پر بیٹھا شخص ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا چیف آرمی چیف ہو یا چیف الیکشن کمشنر ہو یا کوئی بھی سربراہ، وہ ضروری نہیں ہے کہ جو تعیناتی کر رہے ہیں ان کی مرضی سے چلے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے، ظاہر ہے پی ٹی آئی نے ہی، عمران خان نے ہی ان کو تعینات کیا تھا نا، نام عمران خان نے ہی تجویز کیا تھا شیخ رشید کے کہنے پہ، تو عمران خان والے آج رو رہے ہوتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کہ چیف الیکشن کمشنر نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بلاول بھٹو زرداری اگر کسی کو نامزد کرتے اور وہ ہو جاتا اور پھر وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو جاتے، فیصلے دیتے، تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بلاول صاحب کو کہتے کہ چیئرمین صاحب نام تو آپ نے ہی دیا تھا۔ تو یہ دونوں ہر صورت میں بلاول بھٹو زرداری کو یہ کمیشن سوٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے
پیپلز پارٹی نے بڑی عقل مندی کا کام کر کے بلاول صاحب کا نام واپس لے لیا ہے، اور اب فاروق ایچ نائک کا نام جو ہے سینٹ سے دیا گیا ہے۔ سینٹ سے فاروق ایچ نائک ہیں اور شبلی فراز ہیں پی ٹی آئی کے، 2 سینیٹر ہیں، اور ایک اسپیکر قومی اسمبلی نے خاتون نشست پر روشن خورشید باروچا ان کو نامزد کیا ہے، اور قومی اسمبلی سے عمر ایوب ہیں اپوزیشن لیڈر، اور شیخ آفتاب ہیں، کیونکہ 2 نام جانے ہیں، 2 قومی اسمبلی سے اور 2 نام سینٹ سے۔ تو یہ 2، ایک نون لیگ بڑی جماعت ہے، اقتدار میں ہزار ہے، اور سیکنڈ پہ بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے، تو نون لیگ کا شیخ آفتاب دیا گیا ہے اور عمر ایوب پی ٹی آئی کا یہ قومی اسمبلی سے۔ پھر اسی طرح نون لیگ کے پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے سینٹ میں، پیپلز پارٹی کے زیادہ ہیں سینیٹرز، اس لیے فاروق ایچ نائک ان کا دیا گیا ہے، اور شبلی فراز پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے، اور ایک خاتون مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ جو ہے تمام نامزدگیاں سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دی گئی ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جوڈیشل کمیشن میں 5 اراکین پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا ہے، یعنی 1 خاتون اور 4 مرد حضرات۔ پارلیمنٹ سے بھجوائے گئے ناموں میں حکومت اپوزیشن کے برابر کی نمائندگی ہے۔ تمام نامزدگیاں سپریم کورٹ کو موصول ہو گئی ہیں، یہ قومی اسمبلی کے ترجمان کا کہنا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ اب مزید اس میں کچھ ججز بھی ہیں، وزیر قانون بھی ہیں، غالباً اٹارنی جنرل بھی ہیں، اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوگا۔ تو اس طرح یہ 13 رکنی بنے گا۔ یہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اور حکومت کی برابر کی پارلیمان کی نمائندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 13 ممبران ہوں گے ان میں اپوزیشن اور حکومت کے برابر ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ میری کیلکولیشن کے مطابق حکومت کے زیادہ بن جائیں گے شاید، اور لیکن سپریم جوڈیشل کونسل میں کمیشن میں معزز ججز کون سے آتے ہیں وہ آئیں گے، تو چیزیں سامنے آئیں گی، کلیئر ہوں گی۔ ایک اور خبر ہے جی، اچھا، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں چیئرمین سینٹ، ان سے بھی مشاورت ظاہر اسپیکر نے کی ہے۔ ایک اور خبر جو چیف جسٹس کے حوالے سے آئی ہے کہ چیف جسٹس نے یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کی صدارت میں جیل اصلاحات سے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں تصویر بھی جاری ہوئی ہے۔ اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اور جسٹس شمس محمود مرزا نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں حال ہی میں قید کاٹنے والے خدیجہ شاہ کی بھی شرکت۔ خدیجہ شاہ کو شاید اسپیشل انوائٹی کے طور پر بلایا گیا ہو کہ جیلوں میں وہ رہی ہیں، تو جیلوں کی کیا حالت ہے یہ پوچھ گاچھ کے لیے، حال احوال لینے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن خدیجہ شاہ کی بھی شرکت ہوئی ہے، انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ ملک بھر کے جیلوں کی، چیف جسٹس کہتے ہیں ملک بھر کے جیلوں کی صورتحال تشویشناک ہے۔ جیلوں میں گنجائش 66,625، جبکہ قیدیوں کی تعداد جو ہے 1,08,643 ہے۔ پنجاب کی جیلوں میں گنجائش 36,365، جبکہ قیدیوں کی تعداد 67,837 ہے۔ قیدیوں میں 36,128 ملزمان ٹرائل شروع ہونے کے انتظار میں ہیں۔ پنجاب میں ان مسائل پر ہنگامی بنیادوں پر زور دینا ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا ہے جیل اصلاحات پر پہلا اجلاس لاہور میں ہو رہا ہے، کیونکہ گنجائش سے زیادہ قیدی پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔